وہ ہیں جو واجب التھپڑ ہیں. کچھ لوگ واجب القتل ہوتے ہیں نا, تو یہ واجب الچماٹ, واجب المکہ. لوگوں کی حماقتیں کرپٹ لوگوں کو اوپر لے آتی. اسی طرح یہ جو روحانیت کے نام پہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے, یہ روحانی علاج والوں کا قصور نہیں ہے, یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ ایسے احمق ترین لوگوں کو اتنا پروٹوکول کیوں دیتے ہیں. کوئٹہ سے فون آیا میرے پاس کہ وہ ایک بہت بڑا عامل ہے اور آپ کے بڑے بڑے بزرگوں کے خلیفے اس سے بیعت ہیں. حالانکہ میں اس عامل کو بچپن سے جانتا ہوں, اس سے زیادہ 2 نمبر آدمی میں نے زندگی میں دیکھا نہیں, نہ سالہ نماز کا نہ روزے کا, اور بھی بڑی بڑی برائیاں اس میں. لیکن دیوبندیوں کے پاس بزرگوں کے بڑے اچھے بزرگ جن کو سب مانتے ہیں, ان کے خلیفے اس کمبخت سے جا کے بیعت ہوئے ہیں. یہ حال ہے آپ لوگوں کا. نہیں یاری بات, مجھے کہتے ہیں وہ تو دیوبندی ہیں بزرگ. دیوبندیوں کے دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہوتے. تو یہ اس سے جا کے خلافتیں لینے میں فخر محسوس. وہ جس کو ہم بچپن سے جانتے ہیں کہ 2 نمبر آدمی, اس کی کوئی دکان نہیں چل رہی تھی, اس بیچارے کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, نہ کاروبار کے قابل نہ ملازمت کے قابل, تو اس نے بیٹھ کے یہ فلیتے پلیتوں کا بزنس شروع کیا اور جھوٹی خلافتوں کی نسبتیں شروع کر دی. فلاں بزرگ نے خلافت دی, فلاں بزرگ نے, اور آپ کے علماء دیوبند کے خلفاء جا کے اس سے بولو بھائی بیعت ہوئے. جامعۃ الرشید کے طلبہ بیعت ہو گئے تھے, میں نے کھرچ کے ان کے دلوں سے اس کی محبت نکالی ہے. جامعہ کے طلبہ کی, جو میرا اپنا ادارہ ہے, ان طلبہ سے گھنٹہ گھنٹہ تقریریں کی. کم وقتوں یہ فراڈی آدمی ہے, تمہیں الو بنا رہا ہے, مسمرزم کر رہا ہے, تمہارے دماغ پہ مسمرزم کر کے قابو کر رہا ہے اس کو. یہ مولویوں کا حال ہے. پھر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ممبر پہ بیٹھ کے ان خلیفاؤں کے خلاف تقریریں کرتے ہیں. میں بھی اگر انہی کی ڈگر پہ چلنا شروع کر دوں تو یہ بھی وہی معبود بنانے والی بات ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کیوں مانوں بھائی میں کون سا کورس ہے یہ, کون سے سلیبس ہے جہاں, کون سی یونیورسٹی ہے جہاں روحانیت کا کورس کرایا جاتا ہے؟ ہر آدمی خود ہی فنٹر بنا ہے, مجھے فلاں سے خلافت ملی, فلاں نے مجھے خواب میں دی ہے. تو وہ, اور اگر ملی بھی ہے تجھے کسی زندہ سے بھی ملی ہے, تو وہ زندہ کون سی اس بات کی علامت ہے کہ وہ جس کو خلافت دے گا وہ واقعی اہل بھی ہوگا؟ اس سے بھی تو بہت غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو بھائی اصل کیا ہے, قرآن اور سنت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس پہ پرکھنا ہے. تو نصاب کو الحمدللہ زندہ کریں گے تو لڑائی ختم ہوئی. اتنا بڑا فراڈی ہے. ہمارا ایک مولوی بہت بڑا جھوٹا ہے, کیونکہ آپ اس کا کھل کے آگے تو مجھے بھی بولنا پڑتا ہے. بہت جھوٹا ہے. اتنی بڑی پگڑی باندھ کے اس کو کہتے کہ وہ سائیکل تو نہیں ہوئے گا, آدمی کی داڑھی جس نے مار دی. تو اگلے نے کہا تو اگلے کیوں اس کی پالی تھی سنت, اتنی بڑی داڑھی رکھی ہے سائیکل. اس نے کہا یار یہ داڑھی ہے, بریک توڑی ہے. کیا ہے داڑھی بریک توڑی ہے, بریک خراب ہوگی داڑھی. تو بات یہ ہے کہ میں دستار میں بات کر رہا ہوں. تو بیچارہ جب بھی گھومتا ہے نا میرے پہ آ کے اس کا رکتے, اس کی سوئی کہاں اٹکتی ہے؟ یہاں اگر اس کا مشین خراب ہو جاتا ہے اس کی گھڑی کی, جیسے نام این آتا ہے نا تو ٹنگ ٹنگ ٹنگ. نارتھ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نارتھ ساؤتھ. تو جب نارتھ پہ آتی ہے نا اس کی وہیں پہ سوئی اٹک جاتی ہے, پھر آگے نہیں جاتی, وہیں چلتی رہتی ہے. تو بھائی نارتھ ساؤتھ کہتے ہیں, شمال مغرب جنوب. نارتھ کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ مغرب ہے یا شمال ہے؟ تو شمال میں مت کٹ کر مغرب میں رہ کر. خانہ کعبہ مغرب کی طرف ہے, شمال کی طرف نہیں ہے. تو ادھر آگے اٹک جاتے. تو بیچارہ بولتا ہے میں بچپن سے اس کو جانتا ہوں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس کو نہیں جانتا بچپن سے. کس کو؟ یہ تمہیں جھوٹ بول رہا ہے, یہ ممبر پہ جھوٹ بول رہا ہے. اداروں والوں کو بھی چاہیے اس کو اٹھائے. یہ جھوٹ بول رہا ہے, تمہیں بدنام کر رہا ہے. یہ مجھے بچپن سے نہیں جانتا. یا اس آدمی کا حوالہ دے جو کہتا ہے وہ مجھے بچپن سے جانتا ہے, تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ پھر کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا. چیلنج ہے میرا, اگر 17-18 سال کے بچے سے لے کر ابھی بھی جا کے ہمارے علاقے میں اگر کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ بندہ بے نمازی ہے, میں ذمہ دار.
ایک ہے عذر کی وجہ سے کوتاہی ہونا، ہو گئی، لیکن ایک ہے بالکل نماز نہ پڑھنا، بے نماز رہنا۔ اتنا بڑا جھوٹ ممبر پہ جھوٹ بولتا ہے، تیرے بھی ولایت ختم نہیں ہوتی، ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں ہماری ختم ہو جائے گی۔ واہ 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 واہ۔ میرا موضوع یہی رہے گا، کیونکہ اس نے سوڑے تاکہ اس کو دھکا لگاؤں میں ساؤتھ کی طرف چلے جائے، شمال میں آ کے اٹک گیا۔ کہتا ہے جب عاملیات آتے ہیں نا، عامل کا نام، میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ بس بھائی پاگلوں پہ جو نا قلم نہیں چلتا، لہذا رفع عن ثلاث سے کیا ہے؟ ایک آدمی اعتراف کر لے کہ اس موضوع میں میں پاگل ہو جاتا ہوں، کیا ہو جاتا ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں پر قلم نہیں چلتا، ایک مجنون پر، ایک سوئے پر، اور ایک ناسی پر اور بچے پر۔ تو یہ یار پاگل ہو گئی، خود ہی اعتراف کیا، لہذا پاگلوں پر ہم اب کلام نہیں کریں گے، وہ بیان شائع مت کرنا، اس کو ڈیلیٹ کر دینا۔ جس پر قلم ہی نہیں چلتا میں اس کے بارے میں کیا بولوں؟ لیکن جو بات آپ نے دوسری کی اس میں آپ نے جھوٹ بولا ہے، 100% جھوٹ بولا ہے۔ کتنا بولا ہے؟ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ جو تمہیں میڈیا میں جو لوگ اس کے جو، اور حضور نے فرمایا مومن جھوٹا ہونے کے لیے 2 چیزیں کافی، ایک مومن جھوٹا نہیں سکتا اور ایک سنی سنائی بات آگے پہنچائے۔ اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی، اس نے ایک بات سنی، دوسرے نے سنائی اور تیسرے نے سنی، بس یہ جھوٹ ہے، یہ بلا تحقیق بات ہے۔ کیا ہے؟ اور قرآن نے اس کو فاسق کہا ہے۔ اب یہ اپنے گناہ پہ اصرار کر کے بیٹا، اس کا تقوی ٹوٹا، یعنی یہ سمجھتے کہ میرا تقوی نہیں ٹوٹا، مگر جو لوگ جانتے ہیں ان کا اس کا تقوی نہیں رہا۔ تو یہی بات ہے کہ دین کا انکار کرنے والے متقی پرہیزگار بن گئے۔ کتنا آسان تقوی ہے نا، کول کو یا کے تبلیغیوں کے پیچھے لگ جائے، یہ باتیں غلط کریں، متقی ہو جائے گا۔ دوسرا اٹھائے گا موبائل سیلفی حرام ہے، یہ بھی متقی ہو جائے گا۔ اور نہ سلسلوں کا پتہ ہے ہمیں، نہ چش کا پتہ ہے، نہ قادری کا پتہ ہے، نہ سہروردی کا پتہ ہے، خیال میں بیٹھے ہوئے، تو یہ تو خطرناک بات ہے۔ علم کا نصاب جنہوں نے کیا ہے، خدا را اپنی یہ زبانیں بند کرو۔ تمہیں کسی جاہل سے پالا نہیں پڑا ہے، میرے سے پالا پڑا ہے۔ میرے شاگرد اتنے مضبوط محقق ہے کہ تم جو ہے نا ان سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ، تحدیث نعمت کے طور پہ بول رہا ہوں۔ ادھر ایک دن مجھے ہے کیا آپ لوگ اصحاب تخریج ہو؟ میں نے کہا نہیں، ہم اصحاب محققین میں سے۔ تحقیق کا دروازہ بند نہیں۔ میں ہم کہہ رہے کہ تخریج جو چاہتے ہوئے یہ تحقیق کمزور ہے، اور جہاں آپ نے عرف پہ اجتہاد کیا، یہ ائمہ کا مذہب نہیں ہے، تو یا تو مجتہد بن جاؤ یا عرف کے نام پہ اجتہاد مت کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی میں تمہیں بتا دوں، ایک راز ہے، یہ عرف کے نام پہ اجتہاد ہو رہا ہوتا ہے۔ امام سہولت کے ہوتے ہوئے سختی کو لے گا، یہ زمانے کے سہولت کو لیں گے۔ جس زمانے میں ایک عام سی تحریر سہولت تھی، مگر امام اس میں اصول بیان فرمانے کہ یہ والی ہونی چاہیے، یہ اس سے بھی نیچے آ جائیں گے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، اس لیے ان کو غصہ آتا ہے۔ غصہ مت کرو، مگر بات اصول کی کر رہا ہوں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، دیکھو اللہ نے فرمایا مہر ہے، مہر ثابت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ قرآن ہے نا، اشارۃ النص ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا مطلب کیا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جائے، یہاں مہر کا ذکر اس لیے کیا، ختم فرمایا۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے جتنے خطوط کسی بھی معاملے کے لیے بھیجے، اس پہ مہر لگائیے، مہر نبوت، اور اسی کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائے۔ تو قرآن، حدیث اور امام، کس طرح اس مذہب کو چھوڑو گے؟ مجھے بھی کوئی اصول سکھاؤ نا، کیسے چھوڑا جا سکتا ہے اس مذہب کو؟ گلخان تو نہیں ہے کہ اتنی سہولت ہے، بیگم ادھر ہوتی ہے، بندہ سعودی عرب میں ہوتا ہے، شادی کرے، کیا ضرورت ہے ادھر آ کے کرے؟
یا تو گلخان سامان ہے کہ جائے گا وہاں سے ٹرینگ ادھر سے جائے گا ادھر سے جائے گا. تو جب اتنا اس کو گرمی چڑھی تو اس کو بولو جات میں بیٹھ کے ادھر آ جائے. میں تجھے قبول اور تو مجھے قبول ہے, یہ دو گواہ, یہ میرا باپ گواہ, اللہ گواہ, چل بابا لے جا. کس نے منع کیا تیرے کو؟ ضروری ہے یہاں لٹکا کے رکھو. امریکہ جائیں گے, کاغذات بنائیں گے, فلاں بنائیں گے. یہ پہلے بھی باہر ملک ہوتے تھے, ان میں انہوں نے شرائط رکھی. یہ صرف ابھی نہیں ہے. اگر اس دور میں لوگ گھوڑوں پہ خط لے کر آتے تھے, اس میں اتنی سختی تھی, تو آج جہاز میں تو ایک دن میں پہنچ سکتا ہے. ٹنگ 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 ای میل کر دیں گے. بات یہ کہ امام آ گیا ہے, اور جہاں امام آ جائے وہاں سے نورزمان پیچھے نہیں ہٹ سکتا. میں اپنے پیر کو چھوڑ سکتا ہوں, میں اپنے شیخ کو چھوڑ سکتا ہوں, میں اپنے بزرگوں کو چھوڑ سکتا ہوں, میں اپنے امام کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ اٹل فیصلہ ہے میرا. میں معلق امام کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں, اس کو چھوڑ کے اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس کا یہ مطلب ہوگا, اس کا وہ مطلب ہوگا, اس کا یہ مطلب ہوگا. تم مطلب ہے تلاش کرو, ہمارے لیے سیدھے سیدھے امام کو کوئی کافی ہے. اتنا ہمیں سمجھ میں آ گیا, گھماتے رہو. تو عرض یہ ہے کہ ہم نے اپنا علم کہاں کہاں سے ثابت کیا. اب استخارے پہ بھی دلیل دے رہا ہوں. یہ بھی امام کا یا اللہ تیرا شکر ہے, کتنا تو مہربان ہے. میں نے کہا یا اللہ سب کچھ اچھا, میرا علم غلط نہ ہو. امام شافعی فرماتے پیسے گئے کوئی بات نہیں, مگر میرا علم صحیح ہونا چاہیے تھا. وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا علم قیافہ سے. تو بڑے خوش ہوئے, کیونکہ جب آپ آئے دیکھا یہ بندہ تو قیافہ بتاتے غلط ہے. آپ نے, اس نے گھوڑے کو پکڑا لگام کو, رات کو سلایا پلایا. حضرت بڑے حیران, سارا دن پریشان رات. میرا علم کہتا ہے بندہ ٹھیک نہیں, میرا علم کہتا ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, مگر یہ تو بڑا نیک بنا ہوا ہے. صبح ہوئی, حضرت جب جانے لگے اس نے گھوڑا پکڑنے لگا. کہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے جو ساری رات آپ کی خدمت کی فری میں تھوڑی کی ہے. حضرت کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور کیا کر دیا, پیسے دے دیے. فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے, میرا مال تو گیا مگر میرا علم غلط نہیں ہے. نورزمان اسی پہ شکر ادا کرتا ہے, مجھے اس چیز کی کوئی فکر نہیں کہتا ہوں, مگر اللہ نے ہمارا علم صحیح کر دیا. ایسی ایسی روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئی. خدمت ہر مسلمان, مصیبت زدہ کی مدد کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. یہ حدیث آئی. استخارہ کی حدیث آئی. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت اس طرح موجود ہے کہ حضور ہمیں اس طرح سکھاتے تھے. کیا لے کرا لے کرا لے کرا, متن کے ساتھ پڑھ, دونوں لے کرا. سمجھ آئی؟ اب یہ حدیث نقل کی کہ اس طرح سکھاتے تھے کہ جس طرح حضور ہمیں سورت سکھاتے تھے. یہ کیا کرتے, خود ہی کرو. کیا کرو؟ جہاں مشورہ آ جائے وہ ماہرین کے ساتھ, جہاں استخارہ آ جائے وہ اہل علم کے ساتھ. یعنی اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ یہ چیز سیکھے تھے حضور سے. یعنی اس سے ایک چیز اور بھی بات ہے, جو مقام صدیقیت پر ہوتے ہیں انہی کے استخارے کھلے ہوتے ہیں, جو مقام صدیقیت پر نہیں ہوتے ان کے استخارے بند ہوتے ہیں. کیا خالد نکاری, خالد نکارے جو بچتے ہیں ٹنگ. اور استخارے کا تعلق لطائف, دل کھول تب تمہیں پتہ چلے گا. جلدی آ جائے مفتی صاحب, سنتے جاؤ, پڑھ پڑھ. ایسے ایسے ادھر آ اور بڑے زبردست انداز سے پڑھ تاکہ پتہ تو چلے حدیث پڑھ رہا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو حنيفة عن ناصر بن علان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن.
کتنے طبق روشن ہو گئے؟ اب بتاؤ پکے حنفی کون ہے؟ دوسرا کون سا ہے؟ تو ہو گیا. یہ دو روایات ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ساڑھے نال پنگا نہ لو. اب میری سند سنو، مجھ پہ کیوں کھولا ہے؟ تم پہ کیوں نکلا؟ 50 سال سے تم لوگ بیٹھے ہو. سنو میرے خواب کی تعبیر سنو. یہ تعبیر ہے. میں نے امام ابو حنیفہ سے رحمت اللہ، انہوں نے امام جعفر صادق سے، انہوں نے محمد بن قاسم ابی بکر سے، انہوں نے سلمان فارسی سے، انہوں نے ابو بکر صدیق سے، اور انہوں نے حضور سے. یہ سند ہے میری روحی. یہ خواب کیا؟ یہ کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے. تو کیا دیکھے گا؟ دوسری سند سنو. میں نے امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے نانا قاسم بن محمد بن ابی بکر سے، انہوں نے سلمان فارسی سے، انہوں نے ابو بکر صدیق سے، انہوں نے حضور سے. یہ اویسی سند بیان کر رہا ہوں. میں نے شیخ ابو الحسن شاذلی سے، انہوں نے حضور سے. تعبیر یہ ہے اس کی کہ اس کو یہ سلسلہ عطا ہوگا. الحمدللہ پھر ہمیں 2 سندیں ملی. کون سی؟ وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے جو سیدھی امام ابو حنیفہ تک جاتی، یعنی بدنی بھی ملی اور روحی براہ راست ملی. یہ پورا سند بیٹھے ہوئے سارے، یہ اتنی سندوں میں ہم گمراہ، اور تو تیرے پاس کوئی بھی سند نہیں سوائے علم کے. تو متقی پرہیزگار. یہ نام پیش کر رہے ہیں، یہ ادارے پیش کر رہے ہیں. اس کو آپ للہیت کہتے ہو، میں اسے للہیت نہیں کہوں گا. یہ جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے. کسی اور سلسلے پر رد کرنا، ان کو برا بلا کہنا، اپنے آپ کو کل سمجھنا، یہ اللہ کی عطا کا انکار ہے. صرف میں ہی ہوں، میرا ہی ادارہ ہے، ہم ہی حق پر ہے. کس چیز کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہو آپ؟ جو چیز تم لوگوں کے پاس سے آئے گی وہی اصل ہوگی. اپنا یہ مزاج بدلو، یہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا. اللہ نے سب